عمران خان صاحب ایک طرف تو امریکی سازش، بین الاقوامی سازش کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور اپنے سپورٹرز، حمایتیوں کو اور ووٹروں کو اس بات پر اس مقام تک لے آئے ہیں کہ امریکہ ہی ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی، امریکہ ہی ہے وہی وجہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب حکومت میں واپس نہیں آ سکتے۔ لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب کی تحریک انصاف $2 ملین کی فنڈنگ انہی کاروباری اداروں سے وصول کرتے رہے، قبول کرتے رہے، خوش دلی کے ساتھ ہنستے مسکراتے، جن کمپنیوں کے ساتھ امریکی انتظامیہ کا تعلق رہا ہے۔ ابراج کمپنی کے مالک عارف نقوی کی ملکیت ووڈن کرکٹ لمیٹڈ دبئی $22 لاکھ یعنی کہ 22 کروڑ کی فنڈنگ کی تھی تحریک انصاف کے لیے۔ اسی عارف نقوی کو امریکی صدر باراک اوباما کی انتظامیہ نے $150 ملین کی یعنی کہ 1 ارب 80 کروڑ کی امداد کی تھی۔ اس کے علاوہ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے بھی اربوں روپے کی، اربوں ڈالر کی مدد کی تھی عارف نقوی کی کمپنی کی۔ اس کے علاوہ عارف نقوی نے جان کیری کو آفر دی تھی کہ وہ عارف نقوی کی کمپنیوں میں کام شروع کر دیں۔ عارف نقوی کی کمپنیوں میں جان کیری نے کام تو نہیں شروع کیا، لیکن عارف نقوی کی کمپنیوں میں جان کیری گیسٹ اسپیکر کے طور پر آتے رہے۔ یہی عارف نقوی تھے جو برطانیہ کے پرنس چارلز کی رفائی ادارے ایشیا ٹرسٹ فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی کام کرتے رہے۔ ایک طرف تو عارف نقوی صاحب امریکہ کے مختلف اداروں کے ساتھ، امریکی حکومت کے ساتھ، امریکی انتظامیہ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے رہے، امریکی انتظامیہ مختلف ادارے عارف نقوی اور اس کی کمپنیوں کی انویسٹمنٹ کرتی رہی، فنڈنگ کرتی رہی۔ دوسری طرف عارف نقوی ہی $22 لاکھ سے تحریک انصاف کی فنڈنگ کرتی رہی۔ یہ دو طرح کے ڈیول سٹینڈرڈ جسے کہا جاتا ہے، دوہری شخصیت کہا جاتا ہے۔ ایک طرف آپ امریکہ کی لعن طعن کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے امریکہ سے جڑے ہوئے لوگوں کی اور کمپنیوں سے فنڈنگ بھی آپ مسکراتے ہوئے وصول کرتے ہیں۔ کیپٹل اسپیشل میں ہوں عبدالستار خان۔ ایک طرف تو عمران خان صاحب اور ان کی جماعت تحریک انصاف ابراج کمپنی کے کنٹروورشل مالک عارف نقوی سے 22 کروڑ روپے کی فنڈنگ حاصل کرتے ہیں۔ دوسری طرف وہی عارف نقوی صاحب کی ابراج کمپنی کی مڈل ایسٹ کی کمپنیوں کو امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما کی حکومت کی طرف سے $150 ملین یعنی کہ 1 ارب 80 کروڑ روپے کی امداد کا تہیہ کیا جاتا ہے، پلیج کیا جاتا ہے۔ امریکی انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو باراک اوباما کی طرف سے ابراج کمپنی عارف نقوی صاحب جن کے اکاؤنٹ سے ووڈن کرکٹ لمیٹڈ دبئی کے اکاؤنٹ سے تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں $21 لاکھ ٹرانسفر ہوئے ہیں، انہی کے بارے میں امریکی انتظامیہ بتا رہی ہے کہ جناب یہ جو $150 ملین 1 ارب 80 کروڑ کی جو امداد کا پلیج کیا گیا باراک اوباما کی طرف سے، جب باراک اوباما صدر تھے امریکہ، یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ باراک اوباما چاہتے ہیں، امریکی انتظامیہ چاہتی ہے کہ جناب یہ عارف نقوی صاحب کی جو کمپنیاں نا مڈل ایسٹ میں کام کر رہی ہیں، ابراج کمپنیاں جو مڈل ایسٹ میں کام کر رہی ہیں، یہ ان کے لیے تاکہ مسلمان ملکوں کے ساتھ، مسلم ممالک کے ساتھ معاشی تعاون بڑھایا جا سکے، معاشی تعاون کو مستحکم کیا جا سکے، اس لیے $150 ملین کی جو مدد ہے، جو پلیج کی گئی ہے، یہ اسی لیے کی گئی ہے۔ اب عمران خان صاحب کو جو ویسے تو جب بھی دیکھو عمران خان صاحب کوئی بھی بات ہو، غلطی سے کوئی بات بھی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں امریکی سازش، بیرونی سازش، بین الاقوامی سازش۔ لیکن یہ کیا ہے کہ ایک طرف انہی ہی کی جماعت تحریک انصاف کو فورن فنڈنگ جو ہوتی ہے وہ عارف نقوی ابراج گروپ کی ووٹن کرکٹ لمیٹڈ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ بھی عمران خان ایکسیپٹ کرتے ہیں، بڑی خوشی ہنستے مسکراتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ جو ان کی فنڈنگ کر رہے ہیں ان کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟
ان کو براک اوباما انتظامیہ، جب براک اوباما امریکہ کے صدر تھے، وہ دے رہے ہیں $150 ملین، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم ممالک میں معاشی تعاون، امریکہ کے ساتھ معاشی تعاون کو مزید مستحکم کیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی کمپنیوں کو انویسٹمنٹ کی جائے۔ اب اس کی طرف دوسری طرف چلیں، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ براک اوباما امریکی صدر کی طرف سے یہ کہا گیا تھا، بل گیٹس اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن رفائی ادارہ ہے، فلائی ادارہ ہے، مدد کرتی رہتی ہے پیسوں سے، انہوں نے بھی اربوں ڈالر کی مدد کی عارف نقوی صاحب کو، عارف نقوی صاحب کی ابراج کمپنیوں کو، عارف نقوی صاحب کے اور بے شمار کمپنیوں کو، اور وہی عارف نقوی ہیں جن کی کمپنی ہوٹن کرکٹ لمیٹڈ دبئی نے عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کو $2 ملین سے زائد کی فارن فنڈنگ کی۔ ایک طرف یہ فنڈنگ ہو رہی ہے، دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ اب یہی عارف نقوی صاحب جو تھے، یہی سیکٹری آف سٹیٹس جو سابقہ تھے، جان کیری کو بھی اپنی دعوتوں میں بلاتے رہے، اور جان کیری صاحب جو سیکٹری آف سٹیٹ رہے ہیں، وہ تقاریر کرتے تھے گیسٹ اسپیکر کے طور پر، ابراج کی کمپنی، عارف نقوی صاحب کی کمپنی، اس میں آتے تھے، تقریریں کرتے تھے، اور عارف نقوی صاحب نے کوشش کی تھی کہ جان کیری کسی نہ کسی طریقے سے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ہے کہ سیکٹری آف سٹیٹس نہیں رہیں گے تو پھر ابراج کے ساتھ منسلک ہو جائیں کسی ایک طریقے سے۔ عمران خان صاحب کی اب تحریک انصاف 22 کروڑ روپوں کی فنڈنگ کرنے والے عارف نقوی نے برطانیہ کی پرنس چارلز کے رفائی اور فلائی ادارے، جس کا نام ہے برٹش ایشین ٹرسٹ، کے لیے بھی بہت محنت کی، ان کے ساتھ بھی جڑے رہے۔ اب یہ برطانیہ کے پرنس چارلز ہیں، ان کا رفائی اور فلائی ادارہ ہے، اس کے ساتھ بھی عارف نقوی صاحب جڑے ہوئے، اور ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، اور جو عمران خان صاحب ہے وہ یہی کہتے جا رہے ہیں کہ یہ امریکی سازش، یہ یورپین سازش، یہ بین الاقوامی سازش۔ اب اقوام متحدہ کے ساتھ بھی عارف نقوی صاحب جڑے رہے، ان کا UN گلوبل کمپیکٹ ہے جس کے بورڈ ممبر بھی رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے عارف نقوی اقوام متحدہ کی جنرل سیکرٹری کو بھی ایڈوائز کرتے رہے، مشورہ دیتے رہے۔ پوزیشن یہ بن گئی تھی کہ وہ UN اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو مشورہ دے سکیں اپنے اس حساب سے جس کی وہ کیپیسٹی رکھتے تھے، جو ان کا ایریا تھا۔ اب عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کو 22 کروڑ روپوں کی فنڈنگ کرنے والے عارف نقوی انٹرپول فاؤنڈیشن کے بورڈ ممبر بھی رہے، اور انٹرپول فاؤنڈیشن کے لیے فنڈنگ میں ہی مصروف رہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو عجیب سا لگتا ہے کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب امریکہ کے خلاف ایک جہاد میں مصروف ہیں، اور پاکستان کو لوگوں کو رات دن امریکہ سے آزادی حاصل کرنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں، اور اپنے خلاف ہونے والی ہر سازش میں امریکہ کو ملوث کر لیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ ایک ایسے شخص کی کمپنی سے 22 کروڑ روپے کی فنڈنگ بھی ہنستے مسکراتے خوش دلی کے ساتھ قبول کرتے ہیں، جن کا سارا تعلق جو ہوتا ہے وہ امریکی انتظامیہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، امریکی حکومت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، امریکی انتظامیہ کے جو ریٹائرڈ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ان کا پرنس چارلز کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ان کا بل گیٹس اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ان کا فرانسی حکومت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ان کا اقوام متحدہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ان کا انٹرپول کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ کھڑے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کہاں؟ شاید ایک طرف انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جی، اگر کوئی میری فنڈنگ کرتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ جو مرضی ہو، مجھے پتہ بھی ہو کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، لیکن میری فنڈنگ ہو رہی ہے، میری مدد ہو رہی ہے، میں تو فنڈنگ لے رہا ہوں، میں کوئی کرپشن تھوڑی کر رہا ہوں۔ اب کرپشن کو بھی دائیں بائیں کر کے کوئی تھوڑا سا کیا جائے تو فنڈنگ جو ہے، فنڈنگ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو جو فنڈنگ ہوتی ہے اس میں بہت بڑا لوچا ہوتا ہے، لکونہ ہوتا ہے، فلا ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ یہ جو فنڈنگ ہے، چاہے لوکل فنڈنگ ہو چاہے فارن فنڈنگ ہو، اس میں کوئی چکر چلتا رہتا ہے، اور اس چکر کو پکڑنے میں ناکام رہی ہیں حکومتیں۔ نیک نیتی کے ساتھ بھی کام کیا لیکن ناکام رہی، کیونکہ بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ نہیں پکڑ سکتا تھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سکروٹنی کمیٹی بنانی پڑی، پھر سکروٹنی کمیٹی نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی منتیں کی آفیشیل لیول پہ کہ جناب یہ بینک اکاؤنٹس ہیں جو تحریک انصاف بتا رہی ہے، کیا ان کو سچ مان لیا جائے یا ہماری مدد کریں کہ جہاں جہاں جن بینک اکاؤنٹس میں تحریک انصاف کو فنڈنگ ہوتی رہی ہے، فارن فنڈنگ، ان کی ڈیٹیلز ہمیں دے دیں۔ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان اگر مدد نہ کرے سکروٹنی کمیٹی کی،
تو رپورٹ کس طرح کی بنے گی؟ رپورٹ کے آخر میں یہی لکھا ہوتا کہ جی جو انہوں نے کہا ہے، چونکہ ہم اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکے، اس لیے جو کہا ہے اب ہمارے پاس کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس جواز نہیں ہے کہ ہم مان لیں کہ صحیح کہہ رہے۔ اب یہ بات ہوتی کہ اتنی کوشش، 7 سال لگ گئے، حالانکہ 7 سال نہیں لگے، 2018 میں سکروٹنی کمیٹی بنی تھی اور 2022 جنوری 2022 میں اس کا فیصلہ تو نہیں آیا تھا، رپورٹ آ گئی تھی۔ فیصلہ تو 6 مہینے بعد آیا نا، یہ کچھ دن پہلے فیصلہ آیا۔ تو فورن فنڈنگ ہو یا لوکل فنڈنگ ہو، اس کو پکڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو ریسیو کر رہا ہوتا ہے، جس کو فورن فنڈنگ یا لوکل فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، جس جماعت کو ہو رہی ہوتی ہے، کم از کم وہاں تو اس طرح کی دیکھ بھال ہونی چاہیے۔ وہ ایک واحد ذریعہ ہے کہ فنڈنگ لینے والا اگر اس چیز کی احتیاط کرے گا کہ یہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، کس طرح کی ہو رہی ہے۔ باہر کی دنیا سے فورن فنڈنگ ہوئی، وہ اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ محبت کرتے ہیں عمران خان صاحب سے، دیوانگی ہے ان کی، $100 $200 $300 $500 $1000، جس کی جو کیپیسٹی تھی وہ پیسے بھیجتا رہا۔ لیکن بیچ میں ایسی فنڈنگ بھی ہوئی ہے جس کا جواز اور جواب عمران خان صاحب کے پاس نہ ہے نہ ہوگا، ماں سوائے اس کے کہ مجھے کیا پتا کہ یہ فنڈنگ جو ہوئی ہے، کہ یہ فنڈنگ کے پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ چور بازاری سے آئے ہیں، ڈکیتی سے آئے ہیں، لٹیرا تھا، کرپشن کی ہوئی تھی، ڈرگ منی تھی، کس سے آئے پیسے؟ یہ میرا کام نہیں ہے، میرا تو کام ہے فنڈ ریسیو کرنا۔ میں تو نیک نیتی کے ساتھ ریسیو کر رہا ہوں، بھیجنے والے کی نیت کا مجھے کیا پتا۔ سیاسی جماعتوں کے سربراہ، سیاسی جماعتوں کے کرتا درتا، سیاسی جماعتوں کی صف اول قیادت یہ نہیں کرتی ہوتی۔ اب یہ ایک مثال جو میں نے پہلے اپنے شو میں دی تھی کہ عارف نقوی کے جو ووٹن کرکٹ لمیٹڈ دبئی ہے، ان کے اکاؤنٹ میں شیخ نایان بن مبارک النایان $2 ملین ٹرانسفر کرتے ہیں کہ عطیے کے طور پر فلائی اور رفائی کاموں کے لیے۔ وہی $2 ملین پھر عارف نقوی ٹرانسفر کر دیتے ہیں تحریک انصاف کی فورن فنڈنگ کے اکاؤنٹس میں۔ شیخ محمد بن نایان النایان، ان کی لاہور میں تعاون پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے جو ابو دھابی گروپ کی ایک سسٹر آرگنائزیشن۔ اب ان کو کیسے اوبلائز کیا جاتا ہے؟ کیا اس میں بھی عمران خان صاحب کہیں گے کہ جی مجھے نہیں پتا تھا کہ جی شیخ نایان بن مبارک النایان نے مجھے جو پیسے دیے تھے تو یہ میں اس کا وہ کر رہا ہوں، واپسی کر رہا ہوں، اس مہربانی کی واپسی کر رہا ہوں؟ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ شیخ صاحب میری مدد کریں؟ $2 ملین، 20 کروڑ روپے، یہ کہ عجیب سی بات ہوگی میں یہاں بیٹھے کہہ دوں کہ جی میری مدد کرنے والے نے اتنی مدد کی لیکن مجھے نہیں پتا تھا کون کر رہا ہے۔ انونیمس ایک فنڈنگ ہوتی ہے، انونیمس پوری دنیا میں کہا جاتا ہے انونیمس، یہ ایک کیٹیگوریکل ٹرم میں آتی ہے انونیمس۔ یہ انونیمس فنڈنگ نہیں تھی۔ انونیمس فنڈنگ کا بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں، کچھ فاؤنڈیشنز دنیا میں، کچھ فلائی ادارے دنیا میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا نہ پتہ چلے کہ ہم نے فنڈنگ کیا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے ایک اپنا کرائیٹیریا بنایا ہوا ہے کہ کس ادارے کو، کس لوگوں کو ہم نے فنڈنگ کرنی ہے۔ ہم نے اپنے کرائیٹیریا بنایا ہوا، اس کرائیٹیریا پر جو اترتا ہے ہم اس کو دیتے ہیں۔ اگر ہمارا پتہ چل جائے تو کئی ایسے ادارے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے کرائیٹیریا میں پورے نہیں اترتے، لیکن وہ بھی ہمیں اپروچ کرنا شروع کر دیں گے کہ جناب اگر آپ ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں تو ہماری بھی کریں۔ تو یہ بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے، لیکن اس کی آڑ میں انونیمس فنڈنگ بڑی خوفناک ہوتی ہے۔ دنیا جان چھڑا رہی ہے کہ انونیمس فنڈنگ سے جان چھٹ جائے، لیکن بونا فائیڈی بھی ہوتے ہیں۔ بونا فائیڈی کی وجہ سے وہ چلتی رہتی ہے سلسلہ۔ میلا فائیڈی اس کا فائدہ پورا اٹھاتے ہیں کہ اگر انونیمس فنڈنگ میں 20% نے جینون قسم کی فنڈنگ کی، جینون قسم کے پیسوں سے، تو 80% تو وہ تھے جنہوں نے اپنا کالا دھان خاص طریقے سے سفید کر لیا، خاص طریقے سے، اور فیور بھی لے لی کہ حکومت میں آئے ہو، جب یہ حکومت میں آئیں گے تو فیور دیں گے۔ جیسے حکومت میں آگے عمران خان صاحب نے شیخ نایان بن مبارک النایان کو فیور دی کہ جناب 2013 میں آپ نے 20 کروڑ روپے فنڈنگ کی تھی میری جماعت کے لیے۔ آج میں وزیر اعظم ہونے کے ناطے سے آپ کی وجہ سے، آپ کی کمپنی تعاون پرائیویٹ لمیٹڈ کی وجہ سے میں لاہور کا والٹن ایئرپورٹ شفٹ کر رہا ہوں۔ اس کے دستاویزات ہیں، ڈاکومنٹ ہیں،
دستاویزات ڈاکومنٹس پہ بات آ جائے تو اس کو کیسے ڈینائی کریں گے؟ ایک تو ہوتا ہے ہیر سے میں نے کہہ دیا، سیاسی بیان آ گیا اس میں کہہ دیا گیا، وہ بات اور ہوتی ہے. لیکن ڈاکومنٹ دستاویزات اگر ہوتے کس لیے ہیں، شاید لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ڈاکومنٹ دستاویزات بھی کوئی چیز ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی بیان آیا تو سیاسی بیان پھر وہ الف کو خوش کرنے کے لیے دے گا، بے کو خوش کرنے کے لیے دے گا، وہ اسی میں پڑے رہتے. نہیں یہ انہوں نے بیان کا سیاسی بیان، اپنے بندے کا سیاسی بیان آیا تو کمال کی بات کر دی. یہ سچ تو یہی ہے. اب یہی عمران خان صاحب کو لے لیں کہ وہ جس کمپنی سے فنڈ لے رہے ہیں وہ امریکہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، امریکہ سے فنڈ لے رہی ہے، امریکی انتظامیہ سے فنڈ لے رہی ہے، امریکی صدر سے فنڈ لے رہی ہے. ایسے ادارے ہیں جن سے فنڈ لے رہی ہے، جن کے بارے میں عمران خان کا یہ تاثر ہے. آج کل انہوں نے لوگوں کو کیا ہوا ہے، پی ٹی آئی کے سپورٹروں کو کیا ہوا ہے کہ جناب میرے خلاف جو سازش ہو رہی ہے سمجھ لیں امریکہ بیچ میں یا بین الاقوامی سازش ہے، یورپین کنٹریز. اب یہ عجیب سی بات ہے، کانٹرڈکشن، یہ دوہری شخصیت سامنے آتی، ڈبل ڈیول سٹینڈرڈ سامنے آتے ہیں کہ جہاں فائدہ ہو رہا ہے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ مجھے کیا اس سے کہاں سے آ رہے ہیں کہاں سے نہیں آ رہے. لیکن جہاں پر اپنا پولیٹیکل سیاسی طور پر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اس کو آپ دھکیلتے جا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں. کوئی بندہ بات کرتا ہے کہ یہ امریکی تھا، میں کہ یار وہ اپنے گھر سے کبھی نہیں نکلا تو امریکی کیسے ہو گیا؟ نہیں آپ ان کی باتوں سے نہیں نوٹ کرتے. میں کہ باتیں یہی ہیں نا، آپ سے اتفاق نہیں کر رہا، یہی بات ہے نا. تو اتفاق نہ کرنے کی وجہ سے آپ نے اس کو امریکی کہہ دیا، بین الاقوامی سازش کا حصہ کہہ دیا. اور خود ماشاءاللہ سرخرو ہوتے رہتے ہیں، جو امداد مل رہی ہے جہاں سے مل رہی ہے، فوراً فنڈنگ ہو رہی ہے، تحریک انصاف جماعت ہے. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.